وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ناظرین، میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے جھوٹے کا بول بالا۔ صحافت یا میڈیا کبھی صرف ایک مضبوط اور متحد شعبہ ہوا کرتا تھا۔ ان میں کسی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں تھی جو صحافت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کرتے تھے، اور صحافی حضرات صحافت کی رسی کو بلا لحاظ ہر خاطی پر کس دیتے تھے۔ مگر ہندوستان میں آج میڈیا کی بہت سی شاخیں نکل آئی ہیں، جیسے گودی میڈیا، چاٹو میڈیا، درباری میڈیا، سرکاری میڈیا، جھوٹا میڈیا اور سچا میڈیا۔ آخر ذکر یعنی سچا میڈیا بڑا محدود اور کمزور ہونے کے باوجود آواز ضرور بلند کر رہا ہے، مگر یہ صدا نقار خانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ جاتی ہے، اور جھوٹے میڈیا کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے، اور ہندوستان میں ان کی جھوٹ کے آگے سچ بے بس نظر آ رہا ہے۔ بقول شاعر، اریاں ہوا تو جھوٹ کا چہرہ حسین تھا، سچ آپ دیدہ ہو کے نخابوں میں چھپ گیا۔ اس طرح ان موقع پرست نام نہاد صحافیوں نے شعبہ صحافت کو نچلی ترین سطح پر لا کھڑا کیا ہے۔ جب ملک کے سب سے بلند بانگ اینکر جو سنا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے صحافت کے معیار کو گرا دیا ہے، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے صحافت کو نیا موڑ دیا ہے، اس کو ایک بلند مقام پر پہنچایا ہے۔ مگر ملک کے ذی شعور لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے صحافت کو نیا موڑ نہیں بلکہ موڑ دیا ہے، اور بلندی پر نہیں بلکہ اسے اوپر پہنچا دیا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بلند بانگ اینکر اسٹوڈیو کی بجائے اپنے فلیٹ کی چھت پر بیٹھ کر قوم جاننا چاہتی ہے یعنی نیشن وانٹس ٹو نو کا نعرہ لگائے تو بھی اس کی آواز لوگوں تک پہنچ جائے گی، اور ہمیں یقین ہے کہ قوم بیک آواز کہے گی، بس کر پگلے اب رلائے گا کیا۔ خیر، یہ آج کل کا ایک معروف فلمی ڈائلاگ ہے، مگر یقیناً یہ شخص ملک کے ہر سمجھدار فرد کو اپنے پروگرام سے رونے اور سر پیٹنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جس انسان کے پاس خائل کرنے کے لیے ٹھوس دلائل نہیں ہوتے، وہ اپنی اونچی آواز، تیکھے تیور اور جارحانہ لسان بدنی سے سامنے والے کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ روش ہمارے نام نہاد بڑے چینلز کے تمام اینکرز اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ چیخنے چلانے کو گفتگو، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے اور ذاتیات پر اتر آنے کو مباحثہ کہتے ہیں، اور ان مباحثوں میں اینکر کا کردار غیر جانبدار شخص کا نہیں بلکہ خود ایک فریق کا لگتا ہے، اور بحث کے گرم ماحول میں تیل ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ مباحثی کی آگ کو اتنا بھڑکاتا ہے کہ کبھی کبھی چینل میں موجود حضرات دشنام ترازیوں اور آپس میں دست و گریباں تک ہو جاتے ہیں۔ ان اینکرز کا کام ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا تھا کہ گلی میں کچھ لوگ آدھے گھنٹے سے آپس میں بحث و تکرار کرتے ہوئے مغلظات بک رہے تھے۔ جب میں نے سمجھایا تب جا کر وہ ہاتھا پائی پر آئے۔ اینکر کو گودی میڈیا میں جگہ پانے کے لیے بنیادی شرط شاید یہ ہوتی ہے کہ وہ فرقہ پرست ہو اور اقلیت دشمن ہو، پھر چاہے ان کا ماضی مجرمانہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے داغدار لوگ ان بڑے بڑے چینلوں کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں۔ ان کو ملک میں نفرت پھیلانے کا بڑا معاوضہ ملتا ہے، مگر ان کے ساتھ ان کے پیروں میں زنجیریں بھی ڈالی جاتی ہیں۔ ان کو حدود بتا دیے جاتے ہیں کہ ان کو کن موضوعات پر بات نہیں کرنی ہے اور کن افراد یا پارٹیوں پر رسی کسنا ہے۔ ان اینکرز کو پاکستان اور اقلیتوں سے بڑا دلی لگاؤ ہے، اس لیے یہ چینلز سدا کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کس خبر یا موضوع میں پاکستان، مسلمان یا اقلیتی طبقے کی کھنچائی ممکن ہے، اسی موضوع کو لے کر اپنی شام کی محفل سجاتے ہیں، اور گودی میڈیا کے چینلز میں اس بات کی ٹکر چلتی رہتی ہے کہ کس نے آج کتنے نفرت کے شعلے بھڑکائے۔ ایک ہمارے سب سے بڑے صحافی تسلیم کیے جانے والے
نے اپنے پرائم ٹائم کا آغاز ملک میں ٹڈی دل گھسانے کی خبر سے کیا اور اس پر پاکستان کا اینگل نکالتے ہوئے یوں چلانا شروع کیا کہ اے بزدل پاکستان، اب تو نے ٹڈیوں کے ذریعے بھارت میں دہشت گردی پھیلانی شروع کر دی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس پر اتنی کائیں کی کہ اگر وہ اسٹوڈیو کے بجائے باہر نکل کر اتنا چلاتا تو شاید ٹڈی دل راہ فرار اختیار کر لیتے۔ ایک اور اینکر نے کبوتر کو پاکستان کا جاسوس قرار دے دیا۔ ان کے بیان سے ایسا لگ رہا تھا کہ کبوتر نے صحافی سے انٹرویو یا پولیس کی تفتیش میں یہ قبول کر لیا ہے کہ وہ سرحد پار سے جاسوسی کے لیے ہندوستان میں داخل ہوا تھا۔ اس پر ہمیں پولیس کے انٹراگیشن میں کسی سے کچھ بھی قبول کروانے کا ایک لطیفہ یاد آیا۔ سنا کہ ایک وزیر جنگلات کی بیٹی نے اپنے گھر پر ایک ہرن پال رکھا تھا۔ ایک دن وہ ہرن کہیں بھاگ گیا۔ وزیر کی لاڈلی بیٹی نے رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وزیر نے محکمے کے اہلکاروں کو ہرن کے ڈھونڈنے کے کام پر لگا دیا، لیکن وہ اس مہم میں ناکام رہے۔ وزیر نے ہنگامہ مچایا تو یہ کام ضلع کی پولیس کے سپرد کیا گیا۔ علاقے کے انسپکٹر نے چند گھنٹوں میں فون پر وزیر کو ہرن کے پکڑے جانے کی اطلاع دی۔ وزیر موصوف انسپکٹر کی آمد کے انتظار میں اپنے برآمدے میں بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ کچھ دیر میں انسپکٹر وزیر کی کوٹھی میں داخل ہوا۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا لے آئے ہو؟ یہ تو ہاتھی کا بچہ ہے۔ تو انسپکٹر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سر آپ خود اس سے پوچھ لیں۔ تفتیش میں اپنی ہڈیاں نرم کروانے والے ہاتھی نے وزیر سے مخاطب ہو کر کہا، سر جی یقین کریں میں ہرن ہوں۔ جب ملک میں 2000 روپے کا نیا کرنسی نوٹ جاری ہوا تو ایک بڑے چینل کے قابل اینکر نے خبر دی کہ 2000 کے نوٹ میں ایک الیکٹرانک چپ لگا ہے جس کے ذریعے حکومت پتہ کر سکے گی کہ نوٹ کہاں ہے، اور فخر کے ساتھ کہا کہ اب ملک میں کالے دھن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک اور خاتون صحافی نے انٹرویو کے دوران سوال کیا، مودی جی آپ میں اتنی شکتی کہاں سے آتی ہے؟ اس پر مودی جی تو مسکرا کر خاموش ہو گئے، مگر سننے والوں نے کہا کہ خاتون کے سوال میں خود کچھ سوال اٹھتے ہیں۔ حضرات، سنا ہے ہمارے وزیر اعظم 18 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اپنی مصروفیت کی بنا پر نہ کبھی پریس کانفرنسوں سے خطاب کرتے ہیں نہ صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہیں۔ گاہے ماہے اگر کسی خوش نصیب صحافی کو ان سے انٹرویو کا وقت مل جاتا ہے تو وہ صحافی بیچارے مودی جی کے سامنے پہنچ کر حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب سوال کرنے لگتے ہیں، جیسے ملک کی معاشی صورتحال پر سوال کرنے کی بجائے صحافی نے مودی جی سے پوچھا، سر آپ جیب میں بٹوا رکھتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا یہ صحافی وزیر اعظم سے کچھ پیسے ادھار مانگنا چاہتا تھا یا بٹوا اڑانا، مگر مودی جی اسے ہر طرح سے مایوس کرتے ہوئے جواب دیا، حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں کبھی پیسہ میرے پاس رہا نہیں، اس لیے میں بٹوا نہیں رکھتا۔ ایک اور مشہور شخصیت جو اسٹار ہوٹل کے میر مطبخ سے فلم اسٹار ہو گئے، وزیر اعظم سے انٹرویو کا موقع حاصل ہوا۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مودی جی آپ آم کھاتے ہیں، اور کھاتے ہیں تو کاٹنے والے کھاتے ہیں یا چوسنے والے؟ مودی جی نے اس سوال کا کافی تفصیلی جواب دیا، مگر سننے والوں کا یہ سوال رہا کہ جس شخص کی اتنی شدید مصروفیت ہے اور وہ اس قسم کے انٹرویو کے لیے کیوں کر وقت نکال پاتے ہیں۔ بہرحال مودی میڈیا کے پروگرامز نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں مذاق کا موضوع بنے ہوئے ہیں، مگر یہ چینلز اور ان کے اینکرز ان تنقیدوں سے یکسر انجان بنتے ہوئے اپنے کام میں جن پر ان کو معمور کیا گیا ہے پوری طرح مستعدی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ملک کے حالات ہر محاذ پر بد سے بدترین کی طرف جا رہے ہیں۔ حکومت اپنی ترجیحات اور منصوبوں کی تکمیل میں مصروف ہے اور عوام کو ہمارا گودی میڈیا بس سب کچھ ٹھیک ہے یا آل از ویل کی تصویر دکھا رہا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ گودی میڈیا نے عوام کو اصل مدعوں سے دور رکھنے اور انہیں گمراہ کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے اور اپنے کام کو بڑی دیانتداری اور کامیابی سے پورا کر رہا ہے۔ یہ لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ شاید ان لوگوں نے مشتاق احمد یوسفی کا وہ جملہ پڑھ رکھا ہے کہ
بولنے اور سننے والے دونوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ نہیں رہتا، مگر ان کے جھوٹ کو سننے اور سچ ماننے والے صرف ان کے اندھے بھکت ہیں۔ ملک میں وہ کروڑا لوگ بھی ہیں جو جھوٹ اور سچ کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، لیکن ملک میں جس طرح جھوٹ بولنے والوں کا سکہ چل رہا ہے، لگتا ہے کہ ایک دن سچ کا منہ کالا اور جھوٹے کا بول بالا ہوگا۔ شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ تجزیاتی مضمون، پیشکش محمود شاہد۔ مضمون کا عنوان ہے معیشت اہم ہے یا سیاست۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کسی ملک، کسی قوم، کسی ریاست، کسی خاندان یا کسی فرد کی ریڑھ کی ہڈی اس کی معیشت ہوتی ہے۔ معیشت کا انحصار صنعتوں، کارخانوں، پیداوار، درآمدات، برآمدات، مقامی و عالمی منڈیوں میں کاروبار، بیرونی و داخلی سرمایہ کاری، بینکنگ کے نظام اور روزگار کے مواقع پر ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد ملک میں جو حکومتیں برسر اقتدار رہی ہیں، انہوں نے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کئی منصوبے تیار کیے اور ان پر عمل کرتے ہوئے معیشت کو قابل لحاظ رفتار سے آگے بڑھایا۔ ملک کی معیشت کو سمجھنے اور اس میں ترقی کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے ماہرین معاشیات و اقتصادیات کی ایک منظم ٹیم کی خدمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کے میدان میں ایک طویل مدتی منصوبہ بندی پر مستقل مزاجی کے ساتھ ملکی اور عالمی معیشت کے اتار چڑھاؤ کو پیش نظر رکھ کر نہایت سمجھداری سے عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہرین کی اس ٹیم کو کام کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہو اور اس پر کسی طرح کا سیاسی یا خارجی دباؤ نہ ہو۔ گزشتہ چند برسوں پہلے تک بھی ملک کی معیشت ایک خاص رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی اور اپنے اہداف کی طرف گامزن تھی۔ امید تھی کہ ملک کی معیشت اسی سمت میں گامزن رہی تو ملک بہت جلد ترقی پذیر ممالک کی صف سے نکل کر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا، لیکن گزشتہ چند برسوں میں ملک میں سیاست کی وہ آندھی چلی کہ ملک کے جمہوری، سیاسی، مالی، سماجی، مذہبی تانے بانے بکھر کر رہ گئے ہیں۔ ملک کی ہر چیز پر سیاست غالب آ گئی ہے۔ مرکز کی جانب سے غیر بی جے پی ریاستوں کو کمزور کرنے کی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مرکز کے اقلیتوں کے ساتھ غیر منصفانہ اور متعصبانہ رویے نے ملک کی ایک بڑی آبادی کو ملک سے بدگمان کر دیا۔ ملک اکثریتی فرقے کے ہاتھ میں ایک تماشا بن کر رہ گیا ہے۔ ملک کی آبادی کو ایک خاص سیاسی مفاد کے حصول کے لیے اکثریت اور اقلیت کے درمیان بانٹنے کی حکمت عملی نے ملک کو غیر معمولی نقصان پہنچایا ہے۔ بی جے پی دور اقتدار میں الیکشن کا موسم کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن الیکشن کی سرگرمی جاری رہتی ہے۔ حکومت کی ساری توانائیاں سیاسی جوڑ توڑ میں ہی صرف ہو رہی ہیں۔ ایک طرف مرکز کی غیر جمہوری اور گندی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے تو دوسری طرف جی ایس ٹی، ڈی مونیٹائزیشن جیسے ناعاقبت اندیش اقدامات نے ملک کی معیشت کو دھول چٹا دی ہے، اور اب چین کے ساتھ کشیدگی نے مزید معاشی بحران پیدا کر دیا ہے۔ کیا ہم چین کی درآمدات پر پابندیاں عائد کر کے ان کا متبادل پیش کر سکتے ہیں؟ وہ مشینیں، وہ آلات، وہ پرزے جو ہم چین سے درآمد کرتے ہیں، کیا ہم اندرون ملک انہیں تیار کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ہماری معیشت کا حجم چین کی معیشت کے حجم کے برابر ہے؟ کیا بین الاقوامی منڈیوں میں ہمارے مال کی طلب وہی ہے جو چین کے مال کی ہے؟ کیا ہم معاشی اور فوجی سطح پر چین کے مد مقابل کھڑے ہیں؟ ابھی حال ہی میں سابق وزیر دفاع شرد پوار کا بیان سامنے آیا تھا کہ چین کی دفاعی طاقت ہندوستان سے 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ کسی حزب مخالف سیاسی لیڈر کا سیاسی بیان نہیں ہے، بلکہ ایک سابق وزیر دفاع کا بیان ہے جس سے انکار کرنا سچائی کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ یہ ہے چین کے مقابل ہماری دفاعی قوت۔ معیشت کا تو ہم تقابل ہی نہیں کر سکتے۔ کیا بی جے پی ورکروں کے ذریعے چین کا قومی پرچم نظر آتش کرنے سے چین کے مد مقابل ہمارا قد اونچا ہو جائے گا یا ہماری معیشت بہتر ہو
جائے گی یا دفاعی طور پر ہم مستحکم ہو جائیں گے؟ سچ تو یہ ہے کہ بی جے پی کا سارا زور صرف اور صرف سیاسی کرتب بازیوں پر ہے۔ ملک کی تباہ شدہ معیشت کی انہیں فکر ہی نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ بی جے پی کو ملک کی معیشت کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم